الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ اطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ آج کی الہیات اسلامی، دا اسلامک تھیولوجی آف پریزنٹ ڈے اور ناؤ ڈیز، آپ اس کو کلام جدید کے عنوان سے بھی جان سکتے ہیں، آپ اس کو فلسفہ دین سے بھی تحلیل کر سکتے ہو۔ تو اصل یہی ہے، مبدا ہے، معاد ہے، نبوت ہے اور امام۔ اس کو ہم کلاسیکلی قدیمی عنوان سے ہم کیا مانتے ہیں؟ علم کلام یا تھیولوجی، صحیح ہے، اور اصول دین کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ علم کلام جو ہے، اگر آپ تصور دیکھو گے، یہ ہمارے دین سے پہلے، نبوت ہمارے جو ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے، اس سے پہلے یہ علمی بحث ہے۔ اعتقادات کہاں سے تھے؟ ہمیشہ تھا۔ مبدا و معاد کا کنسپشن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، مبدا و معاد کا۔ لیکن لوگوں کی میچورٹی اور لوگوں کی قابلیت اور استعداد فرق کرتی ہے ہر زمانے میں۔ انسان جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو وہ چھوٹا بچہ تھا، اتنی استعداد نہیں تھی، وہ ایک دفعہ سے اسلام کے تمام جنرل لاز کو کیا کرے، لے سمجھے اور پھر حفاظت کرنے کی استطاعت نہیں تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ جو الہیات، وہ جو کلام، وہ جو اعتقادات ان کو احکامات دیے جاتے تھے، وہ اس کو تحریف کرتے تھے، اس کو ختم کرتے تھے۔ کتاب اللہ باقی نہیں رہتی تھی، کتاب الہی۔ پھر اس کے کیا ہوتا تھا؟ اس لیے خداوند نبی تبلیغی کو بھیجتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عقل کچھ بڑھنے لگی، میچورٹی آنے لگی، علم بھی کچھ ڈیولپ ہونے لگا۔ اس لیے روایت میں ہمارے پاس ہے کہ حضرت معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت عبر سے، عبر جمع عبرت ہے، عبرتوں سے، یعنی حکایات، کنایا اور عبرتوں سے وہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہوتا تھا، تبلیغ ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہوا انسان آہستہ آہستہ تیار ہونے لگا، کس کے لیے؟ کہ وہ نبی کے بغیر کیا کرے، دین کو سمجھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین میں انسانوں کی کیپیسٹیز بڑھ گئی۔ عرب پیننسولا میں انسانوں کی کیپیسٹیز بڑی ہوئی تھی، حالانکہ ابھی سب اگنورنٹ تھے کی کیپیسٹی۔ دیکھیں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ دین بتایا، لوگوں نے حفظ کیا، سارا قرآن سینوں میں تھا، لکھا، جس پر بھی ممکن ہوا لکھا، اور اس وجہ سے محفوظ ہو پایا۔ کسی سے غلطی ہوئی، کہیں تحریف ہوئی، اس کو صحیح کیا۔ اور دین کہاں سے شروع ہوا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جہاں 17 لوگ، شاید پورے پیننسولا، عرب پیننسولا میں 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، وہاں اب علمی ڈسکشن ہو رہے ہیں کچھ سالوں میں۔ کتنی چینج آئی، بہت ساری آئی، علمی بحث کر سیکھ رہے، بحث کر رہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے علم کلام بولنے کی کہ ویسے کہتے ہیں کہ مخالفین کی نظر سننا، اس کو جواب دینا اور مقابلہ کرنا اہل کلام میں سے ہو، وہ انتقاد اور نظر رکھنے والا ہو، تو اس کی ڈیولپمنٹ جو اصل ہو گئی وہ تقریباً 120 130 140 ہجری کے بعد ہی ڈیولپمنٹ اچھی ہو گئی، کہ جب وہ شامی آ گیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، اور مجھے انا اہل الکلام والفقہ وغیرہ، میں اہل کلام ہوں، اہل فقہ ہوں، میں آپ میں سے ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرے، بحث کرے؟ حضرت نے کہا بھلے یونس ابن یعقوب کو کہ آپ جاؤ اور اس کے ساتھ بات کرو، اس کو ڈسکس کرو۔ ان تحسن من الکلام، بھلے اگر کلام میں سے تمہیں کچھ آتا ہے، ہولڈ ہے، جاؤ کلمتہ ہو، بس اس کے ساتھ کیا کرو، ڈسکس کرو، کلام کرو۔ بس معلوم ہوا علم کلام رائج بالکل فل فلیجڈ طریقے سے حضرت صادق علیہ السلام کے زمانے میں رائج ہو گیا تھا۔ کہ ہم علم کلام میں کیا کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ استنباط کرتے، استخراج کرتے، کس چیز کا؟ عقائد اسلامی کا۔ کہ اگر کسی نے علم کلام پہ آپ کے شبہات ڈال دیے، خدا تین ہے، آپ کیسے کرو گے اس کی دفاع کیسے؟ ان شبہات کا جواب کون دے گا؟ آج کل آپ کے شبہات کا جواب ضروری ہے یا نہیں ہے؟ علم کلام جب رسول اللہ گئے صلوات اللہ دنیا سے، تو اس وقت بہت سارے مسائل آ گئے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، اور نئے نئے مذہبوں کے لوگ آئے، مسلمان بن گئے، وہ اپنے ساتھ ایشو اور مسائل لے کے آئے، ہمیں جواب دے دو، جواب نہیں بن پایا۔ اصحاب کو جمع کر کے، اصحاب نے سنا نہیں تھا، اصحاب نے رجوع کیا کس کے پاس؟ حضرت امیر البیان، امیر الکلام، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، انہوں نے جواب دیا ہر چیز کا۔ آپ کو معلوم ہے وہ مؤسس ہے، فاؤنڈر ہے، تمام جو مروجہ علوم ہے، دعویٰ نہیں ہے، ثابت کریں گے، بحث کریں گے۔ آپ تب کہہ سکتے میں اثنا عشریہ امامیہ مکتب کا ہوں، ثابت کرو وہ علم کے سر چشمے تھے، انا مدینۃ العلم۔ کیسے سالوں کی بحث ہے۔ ہاں جی، ہمارا شیعہ کیا ہونا چاہیے؟ نحن شیعہ ابناء الدلائل، ہم شیعہ دلیل کے فرزند ہیں، موجود ہے، اسی لیے ہمیں افتخار ہے کہ ہم 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کے ماننے والے۔ علم اور عقل اور فطرت اور شریعت کے مطابق جواب ہر چیز کا مدلل ہونا چاہیے۔ جیسے 5ویں پشت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا فرزند عبدالعظیم حسنی رضوان اللہ بہت بڑے عالم تھے، امام ہادی کے ہم اثر تھے، چچرے بھائی میں سے بنیں گے ان کے، تو ان کے پاس گئے، کہا، عرض کیا، یا بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ اعتقادات ہے، اصول دین، فروع دین، ہاں، اور اخلاقیات، اجتماعیات، تمام چیزیں ایک 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 کرتے۔
حضرت پر نعم 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 نعم، آخر میں سب پر مہر لگا دی، علم سارا ثابت ہو گیا، جانتے تھے، لیکن کس سے تصدیق لی؟ امام معصوم سے سلام۔ امام معصوم نے علم رکھا ہمارے لیے، سب کچھ رکھا۔ ہمارے امام زندہ ہے نا، روحی لہ الفدا، وہ کیسے ہمیں دیں گے علم؟ آپ ملاقات بھی کر سکتے، کتنے سارے علماء ملاقات کرتے تھے، آپ خواب میں لے سکتے ہو، آپ ایسے ہی فکر کرو، پڑھو کتابیں، اور تفہیم کے ذریعے آپ کو سکھائیں گے۔ آپ کے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، سلام اللہ علیہ، فرماتے انا لا نعد فقیہا منکم فقیہا الا ان یکون یا حتی ان یکون محدثا، ہم تم میں سے کسی فقیہ کو فقیہ نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ محدث نہ ہو، اس کے ساتھ بات نہ کی جائے۔ محدث کس کو بولتے ہیں؟ ملائکۃ اللہ، جس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس نے راوی نے کہا محدثہ، اے عالم محدث ہوگا؟ کہا محدث یعنی اے مفہم، مفہم جس کو سمجھایا جائے، کس کی طرف سے؟ ملائکۃ اللہ۔ ملائکۃ اللہ سمجھاتے ہیں، ہاں سمجھ، ابھی باعث ہے بھلے ہم کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ہاں، جو کہیں خدا ہمارا رب ہے، اس کے بعد اس پر دھرے رہیں، استقامت کریں، تقوی کی، ٹھیک ہے نا، عملاً ان پہ کون نازل ہوتے؟ ملائکہ۔ کسی با ایمان اور استقامت والے مومن پہ آپ نے کبھی دیکھا ملائکہ نازل ہوتے ہوئے؟ کس کو دیکھا؟ الذین قالوا، اے الذین اعتقدوا، جن کا اعتقاد ہے دل اور دماغ میں کہ فقط پالنے والا کون ہے؟ یہ توحید عملی ہے۔ توحید عملی میں اپنے قول و فعل اور فکر اور ایمان سے تصدیق کرتا بولتا ہے، سمجھ گئے؟ اس پہ ملائکہ نازل ہوتا ہے، یعنی تائید ہوتی ہے، رحمت خدا اس پہ نازل ہوتی ہے، رحمت خدا نازل، بس مفہم ہو جاتا ہے، متکلم۔ آپ دیکھیے گا، آپ کو خمینی صاحب سے کیوں مزہ آتا ہے ان کا کلام؟ آپ کو جوادی صاحب کے کلام سے مزہ کیوں آتا ہے؟ آپ کو مطہری صاحب کے کلام سے مزہ کیوں آتا ہے؟ رہبر عظیم حفظ اللہ کے کلام سے کیوں مزہ آتا ہے؟ بہجت صاحب کے کلام سے مزہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کلام پڑھ کر کیوں مزہ آتا ہے؟ اس میں علم حصولی اور شرعی کے علاوہ اس میں علم نورانی بھی ہے۔ العلم نور یقذف فی قلب من یشاء، بس اس میں ہمیں اس درجے کا استنباط ہونا چاہیے، کس میں؟ علم کلام میں، کہ وہ والا علم بھی اس میں آ جائے۔ چار چیزیں، پانچویں چیز شبہات کا جواب۔ شبہات کیا ہوا؟ کرٹیسزم، کوسچنز اگینسٹ یور بلیو، صحیح ہے؟ آپ کے علم کے، آپ کے اعتقاد کے مخالف۔ امام، آپ مجھے بتائیں، امام منصوص من اللہ ہے یا نہ؟ منصوص منصوب من اللہ تو ہے نا؟ اگر آپ کا مخالف کا نہیں کہتے ہیں نا، تو آپ جواب نہ چاہیے۔ وہ کہیں گے من قلت، آپ جو کہ انما ولیکم اللہ ہے نا ورسولہ، آپ ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست، ناصر، تو کہاں سے ہو گیا سرپرست؟ اس کے اگلی جو ہے آیت کنٹیکسٹ میں، پہلے جو قرینے میں آیت ہے، اس کے بعد جو آیت ہے، وہ دونوں کس معنی میں ہے؟ محب کے، ناصر کے۔ بیچ والی آیت کہاں اس کنٹیکسٹ سے باہر ہو جائے گی؟ سمجھے نا بات؟ اگر ان آئے ولایت جو ہے، اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت، صحیح ہے نا،
اور جو خود وہ آیا انما ولی، اس میں بھی ولی آیا، اس میں بھی ولی آیا، اس میں بھی ولی آیا. تینوں کا دو کا ایک معنی ہے، تینوں کا دوسرا معنی، تیسرے کا کیسے الگ معنی ہو سکتا ہے؟ یہ فخر رازی کا جواب، یہ اشکال ہے، امام فخر رازی کا اشکال ہے. آپ کیا کہو گے؟ جی یا آپ کو بغض ہے ہم سے، آپ ہم نہیں مان رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے. نہیں، امام منصوص من اللہ ہے اور خدا کی طرف سے ہے، اور وہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جان مال عزت آبرو پر پہلے وہ حاکم اور مالک ہے. کون؟ امام. پھر ہم مالک ہے. من کنت مولا، اسی کون سا مولا؟ بیبی انت و امی و مالی و اسرتی و نفسی و اہلی اولادی ذریتی، ساری چیزوں پہ قربان. کیوں؟ تو اس کا مالک پہلے ہے، پھر یہ میرے پاس تیری امانت ہے. وہ نہیں مانے گا. آپ کیسے جواب دو گے؟ لڑائی کر کے کیسے جواب دو گے؟ علمی. بس تیار ہونا آئندہ اگر زندہ رہے ہم علمی بحث کریں، آپ بھی مطالعہ کر کے آ جائیں. صحیح ہے نا؟ اور جناب علی یہ ہوا، اس کا کیا ہوا؟ ہاں موضوع بتایا میں نے، اس کا کام کیا ہے؟ علم کلام کا کام کیا کیا چیزیں میں نے بتایا آج؟ ہاں میں نے ہسٹوریکل ایولیوشن بتایا، میں نے اس کی تعریف بتائی، اور میں نے اس کا موضوع بتایا، اور اس کا کاز آف نومنکلیچر، وجہ تسمیہ، علم کلام کیوں کہا جاتا ہے، اور علم کلام میں کتنی چیزیں اس کی ریسپانسبلٹیز ہے. تو الا ماشاء اللہ. بھلے کچھ 5 منٹ اور لے لیتے آپ سے، تو اگر آپ تھکے نہیں تو صلوات پڑھو گے. آج کل کے ورلڈ میں 19th سینچری، 19 یا 20th سینچری کہے اس کو، 1900 پلس، ٹھیک ہے، بنے گا 20th سینچری. ہمارے جو یورپ میں بہت سارے اٹھے ریسرچ سکالرس، انہوں نے ہیومن سائنسز میں، انہوں نے علوم انسانی میں کیا کیا؟ بہت کام کیا، ریسرچ کی. اور ہمارے بہت کام ہو چکا، لیکن ہیومن سائنس میں اتنے ایک جگہ منظم اور ایک سسٹمیٹک کام نہیں ہوا تھا. کچھ انڈیویجولی اور شخصی طور پر کام ہوا تھا. لیکن اب ہم دیکھتے وہ نالج ہے، ان کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. یعنی علم کلام میں آپ کے اپروچ 2 ہے. ایک جو میں نے بتایا الہیات فلسفی و الہیات غیر فلسفی. الہیات غیر فلسفی میں آپ کا میتھڈالوجی جو ہے، جو طریقے استنباط اور تبلیغ جو ہے، وہ علم کلام کا کیا ہے؟ یہی کہ آپ دیندار ہو. متکلم کیا ہے؟ متکلم کس کو بولتے؟ بات کرنے والا. یہاں مراد کیا ہے؟ علم کلام میں ایکسپرٹ. علم کلام میں ایکسپرٹ. اب دوبارہ نہیں کہنا بات کرنا، یہ تو لغوی معنی ہوا. دس از لٹرل میننگ اینڈ ایٹمالوجیکل میننگ. اوکے، واٹ وی مین دیٹ از دا ڈیفینیشن ایز پر دا تھیولوجی. اوکے، تو وہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ جناب علی انہوں نے کہا کہ جناب علی بہت کام کیا. کس میں؟ ہیومن سائنسز میں، علوم انسانی. علوم انسانی میں آپ کے بہت ساری چیزیں، پریکٹیکل سائنسز ہے نا، آپ کے فلاسفیز ہے، ایپسٹمالوجی ہے، سائیکالوجی ہے، اور اکنامکس ہے، ایجوکیشن ہے، کلچرل سائنسز ہے، ہسٹوریکل سائنسز ہے، صحیح، انٹرنیشنل سائنسز ہے. یہ سارے سائنسز آ جائیں گے. ابھی علم کلام میں ان کا جواب دینا ہے نہیں دینا، ہم دیکھنا ہے کہ آپ کس سے سوال کر رہے ہو. متکلم یعنی ایکسپرٹ ہے. متکلم کون ہے؟ متکلم خالی ہے یا متکلم فلسفی ہے؟ اگر متکلم خالی ہے، اس کا کام ہے کتاب اور سنت، اس کے مطابق جواب دینا. اور عقل متعارف سے، عقل
عقل متعارف یہ ہوا قاعدہ لطف. صحیح ہے. خدا کو ہمیں مثلا ہدایت کرنی چاہے, ہماری عقل کافی نہیں ہے, نبی کی ضرورت ہے یا امام کی ضرورت نہیں ہے. خدا حکیم ہے, ہمیں ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے اس سے. وہ اگر ہمیں ایسے چھوڑے گا ہم ضائع ہو جائیں گے. بس خدا لطف کرے ہم پر کہ وہ کیا کرے, ہمیں ضائع نہ ہونے دے. جس کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے ہم کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے مثلا آیا ہم کافر کے بچوں کو جہنم میں ڈالے, مسلمان کے بچوں کو جنت میں ڈالے؟ بتائیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہاں متکلم جواب دے گا. جنت جہنم جانا کس کے ساتھ ہے؟ عقائد کے ساتھ ہے نا. یا وہ آدمی جس کو کبھی ملا ہی نہیں, کیا علم دین اسلام کا کوئی خبر نہیں. امیزون جنگل میں ہے, امیزون جنگل میں ہے, اس کو لالے ہیں کس کے؟ کھانے کے. باہر نکل نہیں سکتا. فرض کرے سپوز وہ بیچارہ نکل نہیں سکتا, وہ مر گیا, کس دین پہ ہے وہ؟ جنت جائے گا جہنم جائے گا؟ متکلم کو جواب دینا. یہ کس بنیاد پہ جواب دے گا؟ فطریات پہ, عقلی فطریات پہ, متعارف عقل سے. یہ والا اپروچ ہمارے متکلم جو ہے ان کا ہوتا تھا. وہ کتاب سے دیتے تھے جواب, کلام اللہ سے, اور سنت رسول اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام سے, اور پھر عقل متعارف. آپ کی نزدیک کیا ہے؟ یہ جاہل قاصر یا مقصر ہے؟ امیزون میں رہنے والا قاصر ہے مقصر ہے؟ قاصر ہے نا. قاصر کیا ہوا؟ قصوروار نہیں ہے بھائی. مقصر یعنی جان بوجھ کر علم نہیں حاصل. آج کل کی سوسائٹی میں اگر کوئی علم دین صحیح حاصل نہیں کرے اور گناہات میں مبتلا ہو جائے, واجبات چھوڑ دے اور حرام کو انجام دے نہ جاننے کی وجہ سے, جنت جائے گا؟ کیوں؟ وہ کہ مجھے نہیں معلوم تھا. کہیں گے مجھے نہیں معلوم تھا. حَلَّا تَعَلَّمْتَ, کیوں نہیں گئے سیکھنے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون. صحیح ہے. اب جس کے بیچارے ممکن ہی نہیں ہے اس کو کیا کرو گے؟ فتویٰ دو نا. فتویٰ کی ضرورت ہے. متکلم فتویٰ دے گا, فقیہ نہیں. صحیح ہے. تو شیخ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے کہ یہ فطری مسلم ہے. کیا ہے؟ فطری مسلم ہے. تو آپ کو ان سوالوں کا بھی جواب دے. یہ متکلم ہے. ایک مرتبہ متکلم جو ہے فلسفی, یعنی متکلم فلسفی ہے, الہیات فلسفی کا, فلاسفیکل تھیولوجسٹ, فلاسفیکل تھیولوجسٹ. اس کو جواب دینا ہے. دیکھیے میں ایشوز اٹھاؤں گا. گلوبلائزیشن. اگر دنیا آج کل ایک چھوٹا بن گیا ہے, کیا بن گیا؟ ایک دیہات بن گیا. دیہات میں کیا ہوتے ہیں؟ نزدیک نزدیک سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو. آج کل انٹرنیٹ اور ان کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ کنیکٹ ہے. آپ کو ابھی انگلینڈ میں کیا ہوگا ابھی آپ کو معلوم ہوگا 2 منٹ میں, ہے نا. اس کا دین کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ گلوبلائزیشن. آپ کے کلام کا, عقائد کا اس کے ساتھ ریلیشن. آج کل دین کی پرواہ زیادہ لوگوں کو نہیں ہے نا. سیکولرائزیشن, سیکولرائزیشن, اس میں دین کیسے رہے, قبول ہے یا نہیں ہے. کتنے ہو گئے سوال؟ 2 سوال. 2 سوال ہو گئے نا. ہرمونیٹکس, ہرمونوٹکس جس میں آپ قرآن پڑھتے ہو, میں قرآن پڑھتا ہوں, امام قرآن پڑھتا ہے, نبی قرآن پڑھتا ہے, ایک عالم قرآن پڑھتا ہے. صحیح ہے. سب کی فہم قرآن سے ایک ہی یا الگ الگ؟ الگ الگ. بس دین الگ الگ, جتنے افراد ہیں اتنی ہے, جتنی فکریں ہیں اتنی ہے, یا نہ ایک ہی ہے سب کا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 3 سوال ہو گئے. صحیح. آپ جو کہو گے تجربہ دینی, اب یہ بھی ایک 20th سینچری میں کہاں ہوا؟ یورپ میں. کہ وہاں پر آپ کیا کرو گے؟ آپ کو خدا سے لگاؤ ہے, آپ جانتے ہو خدا میرا معشوق ہے. کیا ہے؟
معشوق. آپ کو وہاں سے کچھ کشفیات اور آبزرویشن ڈسکوریز بھی ہوتی ہے, صحیح ہے. اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں, ہم چونکہ وہ کشفیات فزیکل نہیں ہے, ہمارے دل کو ایسی چیزیں ملتی ہیں نماز میں, نماز نہیں کہتے, مثلا وہ چرچ میں جائے دعا کرے, ٹھیک ہے, ایسی چیزیں ملتی ہیں جو معنوی ہے, اسپریچول ہے, وہ ایک انسان کا ذاتی تجربہ ہے دین کا. آیا وہ اس سے خدا ثابت ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کا دین میں آپ ایڈجسٹ کرو گے اس کے علم کو یا نہیں؟ ریلیجس ایکسپیرینس, تجربہ دینی, سمجھ آیا؟ تجربہ دینی کو آپ کا علم کلام کیا جواب دے گا؟ جی کتنے سوال ہوئے؟ ہاں, آپ ریلیجس فلاسفی, فلسفہ دین, جس میں اپروچ میتھڈالوجیز کا سوشیولوجی ہے, لنگوسٹک فلاسفی ہے, اور آپ کا پریکٹیکل سائنس ہے, نارمل انٹلیکٹ ہے. آیا ان روشوں پر وہ جو کچھ کہے کہ یہ دین ہے, آپ کا دین اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کو کہیں فلسفہ دین. فلسفہ دین میں دو قسم کے ہیں, ان میں سے کون قبول ہے کون قبول نہیں ہے. ان کا ریلیشن علم کلام سے کیا ہے, کیا ربط ہے, کہاں ڈسکارڈ ہوتا ہے, کہاں ایکسیپٹ ہوتا ہے. اور ان کا آج کل کے زمانے میں ہمارا جواب کیا ہے؟ آپ کا فلاسفی, ایپسٹمولوجی اور سائیکالوجی, پریکٹیکل سائیکالوجی, فلاسفیکل سائیکالوجی, علم کلام سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ کتنے چیلنجز کھڑے ہو گئے, صحیح. تو آپ کا دین, سنیے, آپ طلاق دیتے ہو, 3 طلاقیں دینی ہے, ایسا آپ جاتے مثلا اس کو کیا نام اس کا, لڑکی جو ہے آپ اس نے گناہ کیا جی, اس کو آپ کیا کریں, سنگسار کریں. وہ کہتے یہ لیجسلیشن اچھی نہیں ہے نا, اعتراض کرتے نہیں کرتے. آپ نے جواب دینا ہے, کسے جواب دینا ہے؟ فقیہ نے, متکلم نے. یہ تو کس کا جورسڈکشن بنتا ہے؟ یہ فقہ کا. طلاق اور حدود ہے نا, حد جاری کرنا کس کے؟ شہادات کس کے؟ علم فقہ کے. جواب فقیہ کو نہیں دینا ہے, جواب متکلم کو دینا ہے, کیونکہ وہاں سے کلامی بنیاد پہ حملہ ہو رہا ہے, اعتقادی بنیاد پہ حملہ ہو رہا ہے. آپ کو جواب حاضر ہونا چاہیے. آپ گورنمنٹ بنا رہے, ولایت فقیہ, وہ کہتے اسلام میں کوئی ڈیموکریسی, لا حکم الا للہ, حاکم کون ہے؟ فقط خدا ہے. تو یہ لوگ ڈیموکریسی, اسلامک, آپ ریپبلک بولتے ہیں نا, ہے نا, اس کا جواب کیسے؟ ریپبلک, پبلک کو حق نہیں ہے, پبلک کو حق نہیں ہے. کس کا؟ لیجسلیشن کا. آپ اس کو جواب کیسے دو گے؟ وہاں فقہ کیسے جواب دے گا, اور متکلم اس کو کیسے ڈیل کرے گا؟ صحیح جی. کتنے حوزے ہوئے, کتنے سفیئرز اوپن ہو گئے. علم کلام کا آج کل کی تصویر کیسے سمجھ آئی؟ آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ فلاسفی پڑھنی پڑے گی, ویسٹرن فلاسفی پڑھنی پڑے گی, آپ کو ہیومن سائنسز پڑھنی پڑیں گے, آپ کو سائیکالوجی پڑھنی پڑے گی, پریکٹیکل سائیکالوجی اور انٹلیکچوئل سائیکالوجی پڑھنی پڑے گی, آپ کو جناب علی پریکٹیکل سائنسز پڑھیں گے, آپ کو اکنامکس, پولیٹکس, صحیح, آپ کو ایجوکیشن ادر دین اسلامک ایجوکیشن, صحیح, ان کا مطالعہ, اور وہ بھی مطالعہ نہیں, ایکسپرٹ ہونا چاہیے تاکہ مسئلوں کا حل کر پاؤ. آپ سمجھو, یہاں پر روٹی کھانا اور سونا نہیں ہے, حرام ہے. اتنی بھی فرصت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں. علامہ شہید مرتضیٰ مطہری رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ فیضیہ میں ان کا جو ان دونوں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی, کیا ہوا کرتا تھا؟ چراغ. وہ باہر نکلتے ہی نہیں تھے, صبح شام وہ جلتا رہتا تھا کمرے میں. 18 گھنٹے کم سے کم اسٹڈی کرتے تھے, اور دماغ بھی اتنا
ہمارے استاد کہتے تھے خدا ان کو حفظ رکھے، آیت اللہ ہے، تو کہتے تھے بیٹا جب آپ نے شادی نہیں کی ہے، طالب علم نے شادی نہیں کی ہے، 12 گھنٹے آپ کا مال امام حلال ہو جائے گا سوری اگر شادی ہوئی ہے تو 12 گھنٹے پڑھنا ہے نیٹ، اگر شادی نہیں ہوئی تو 18 گھنٹے۔ میں آج یہیں پر ختم کرتا ہوں چونکہ مجھے لگتا ہے ٹائم ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔